السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آج جو ہے وعلیکم السلام۔ منفی جملہ بچا تھا ہمارا، منفی جملہ ہو چکا تھا، ویسے یہ ریویژن چل رہا تھا، تو یہ ریویژن کلاس جو ہے اس میں ہم 16 اور 17 جو کلاس ہم نے پڑھے تھے اس کو فاسٹ ریوائز کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو چلیں گا اپنے نیکسٹ ٹاپک جو رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو منفی جملے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کو جو ہے پازیٹیو سے نگیٹیو آپ کر سکتے ہیں ماں کا استعمال کر کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میم الف زبر ماں جو ہے اس کا استعمال کریں گے آپ تو جملہ جو ہے وہ نفی کی حالت میں پہنچ جائے گا۔ مطلب جیسے یہاں پہ ایک جملہ ہم نے مثال کے طور پر لیا تھا، القلم مکسور، کہ قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی پین جو ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ پین ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ ماں کا اضافہ کرنا ہے، جملے کی شروعات میں ماں کا ماں جو ہے میم الف زبر ماں لگانا ہے۔ اس کو لگانے کے دو اثرات ہوں گے، ایک تو اس کے ظاہر اثر ہوگا جو دکھے گا، اور ایک جو اس کے معنی پہ اثر، معنوی اثر بولتے ہیں، میننگ پہ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ظاہری اثر ہے وہ دکھ رہا ہے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ مکسورن تھا وہ ماں لگاتے ہی مکسورن ہو گیا، یہ دکھنے والا اثر ہے۔ یعنی کہ یہ جو قلم ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے تو خبر نصب میں پہنچ جائے گی، اور معنی میں یہ نگیٹو معنی پیدا کر دے گا، جیسے قلم جو ہے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ معنی ہو جائیں گے۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں، جو خبر ہے خبر کو آپ نصب کی حالت میں ہے، نصب میں ہی رہیں گا، لیکن با لگا کے جو مکسور اسم ہے وہ چلے جائے گا جر کی حالت میں، تو با جو ہے حرف جر ہے، جس کی وجہ سے یہ مکسور جو تھا وہ جر میں چلا گیا، اور یہ دونوں ملا کے بنے گا مرکب جاری، اور مرکب جاری جو ہے وہ پورا کے پورا مرکب ابھی نصب کی حالت میں، پورا کے پورا مرکب جو ہے وہ نصب کی جگہ پہ ہے، نصب کی حالت میں بولو، یہ نصب کی اصل صحیح طریقہ ہے کہ نصب کی جگہ پہ ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ماں لگانے کی وجہ سے جو یہ جگہ ہے یہ نصب کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اگر مفرد یعنی سنگل ناؤن اگر آ گیا یعنی اسم آ گیا تو وہ آپ کو نصب کی حالت میں دکھیں گا، اور اگر وہاں پہ مرکب آ گیا جیسے مرکب جاری ہے تو یہ پورا کا پورا مرکب جاری جو ہے نصب میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹکڑے کریں گے، اس کے با کا الگ با الگ کریں گے اور مکسور الگ کریں گے تو دیکھیں گے تو با کے وجہ سے جو ہے یہ اسم جو تھا مکسور وہ مکسورین بن گیا، کیونکہ با حرف جر ہے اور اس کے آنے سے یہ مکسورین ہو گیا۔ تو یہ دو طریقے، اتنا ڈیٹیل میں اگر نہیں بھی ہے تو موٹا موٹا یہ بات یہ ہے کہ جملے کو نفی کی حالت میں ڈالنا ہے تو آپ ماں کا اضافہ کر دو، ماں لگاتے کے ساتھ ہی یہاں پہ کیا ہوگا، جو خبر ہے اس کو آپ نصب میں لکھ سکتے، نصب میں لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور نصب میں لکھنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ ہے کہ با لگا کے آپ اس کو جر کی حالت میں لکھیں گے، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے اچھے سے۔ یہ ہو گیا ماں کا مطلب ماں کے ذریعے جو ہے ہم جملے کی نفی کیے، اور دوسرا جو تھا لئیسا کے ذریعے، آپ لئیسا کے ذریعے سے بھی جو ہے جملے کی نفی کر سکتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح جس طرح سے ماں جو ورک کرتا ہے اسی طرح سے لئیسا بھی ورک کرتا ہے۔ اس کو لگانے کے بعد جو ہے دو اثر پڑے گا، پہلا اثر پڑے گا جملے کے اندر جو خبر ہے وہ نصب میں چلی جائے گی لئیسا لگاتے کے ساتھ، اور دوسرا اثر کے معنی بھی پڑے گا کہ معنی جو ہے وہ نفی میں چلا جائے گا۔ مطلب قلم القلم مکسورن جو تھا اس کے معنی تھے کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ اوپر میں یہ القلم مکسورن یعنی قلم ٹوٹا ہوا ہے، وہ لئیس القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس کے معنی بدل جائیں گے، نگیٹو ہو جائیں گے۔ اور اگر مکسور کو آپ چاہیں تو با لگا کے بھی بول سکتے ہیں، مکسوب بھی مکسورین، لیس القلم بھی مکسورین، قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے، زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے با لگا کے، جو زیادہ اچھا لگتا ہے پڑھنے میں بھی، اور وہ زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے، قرآن میں بھی آپ کو زیادہ تر یہی دکھے گا با لگا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ماں جو ہے، ایک تو ماں کی جو میم الف زبر ماں ہے وہ مبنی ہے، مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسے بدلے گا نہیں، چاہے قلم جو ہے، کیونکہ قلم جو ہے سنگولر ہے، اور دو قلم ٹوٹے ہوئے ہیں اگر بولنا ہے تو پھر اس میں القلمان لگائیں گے ہم، لیکن ماں اگر لگا کے پڑھیں گے تو ماں ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، لیکن لئیسا جو ہے وہ بدل جائے گا، کیونکہ لئیسا جو ہے وہ اپنے حالت بدلتے رہتا ہے جیسے جیسے یہ جو ہے القلم بدلے گا، القلم مطلب کیا ہے، یہ القلم جو ہے اسم لئیسا ہے، اسم لئیسا جیسا بدلے گا ویسے لئیسا بھی بدلے گا، اسم لئیسا بدلے گا تو لئیسا بھی بدلے گا، ٹھیک ہے؟ اسم لئیسا کس کو بولتے ہیں، یہ اسم لئیسا ہے۔
القلم فی الحال القلم جو ہے وہ اسم لیسا ہے. اسم لیسا کی حالت بدلے گی، حالت نہیں بدلے گی بلکہ اسم لیسا کی جیسے عدد اور ان کے اس کا جنس اگر بدلے گا، جنس مطلب اگر مذکر سے مؤنث ہو گیا تو لیسا سے وہ لیست ہو جائے گا، اور واحد سے القلم جو ہے القلمان بن گیا تو یہ لیسا سے لیسا ہو جائے گا، مطلب یہ چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی اور باریکی ہے بتانے کی، تو خیر ابھی یہ سمجھ لو کہ لیسا جو ہے مبنی نہیں ہے اور ما جو ہے مبنی ہے. مطلب ما جو ہے وہ کسی بھی حال میں بدلے گا نہیں، چاہے وہ ادھر لیفٹ القلم جو ہے یعنی کہ اسم لیسا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ ما فکس رہے گا، وہ مبنی ہے. لیسا جو ہے وہ شکل بدلتے رہتا ہے اپنی، جیسے 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 القلم میں نے اسم لیسا جیسے بدلے گا ویسے لیسا بھی بدلے گا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے ایک آیت یہاں پہ آئی تھی الیس اللہ بکافٍ عبدہ، تو اس میں جو ہے الیس اللہ بکافٍ، اس کے اندر جو اگر ہم الف کے بعد کا جو جملہ ہے الف ہے اور یہاں سے لیسا سے بکافٍ، اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کو یہ ہائی لائٹ کر دیتا میں تو یہ لیس اللہ بکافٍ، تو یہ جو ہے جملہ جو ہے لگا کے پڑھنا ضروری ہے ورنہ یہ کفری جملہ بن جائے گا نا. لیس اللہ اللہ بکافی اللہ کافی اللہ کافن، اللہ کافی ہے، اللہ کافی یون تھا، اللہ کافن، اور شارٹ میں پڑھ دیا اس کو کافی یون کو کافن پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے. یا کو ہٹا کے پوری طریقے سے دو زیر لگا سکتے ہیں آپ. یہ باریک یہ عربی جو ایڈوانس میں آ جائے گا، یہ کافی یون کا کافن کیسے کر سکتے ہیں. تو لیس اللہ بکافن یہ مطلب بڑا بھاری جملہ ہو جائے گا پڑھنے کے لیے، تو کوئی لگانا ضروری ہے. کیا اللہ کافی نہیں ہے عبدہ اپنے بندے کے لیے؟ تو جملہ جواب ہم جواب دیں گے کہ ہاں اللہ کافی ہے، کیوں نہیں، اللہ ضرور کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے پوچھا قرآن میں کہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے. تو یہاں پہ جو جملہ استعمال ہوا، جو فارمولا استعمال ہوا، وہ با کے ساتھ با لگا کے جو ہے کافن کو زیر لگایا گیا. پھر مل قلم بھی مقصور ہم نے جملہ لے چکے ہیں. پھر مل بابو بھی مفتوحین، کیا دروازہ کھلا آنی ہے. مل بابو بھی مفتوحین مطلب باب دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. اس کی جگہ پہ آپ لیسا بھی لگا سکتے ہیں. ہم نے ماں کا استعمال کر کے کافی سارے جملے پڑھ لیے تھے یہاں پہ. ماں انا بقاری مطلب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے معنی ہوں گے. یہ میں نے حدیث کا ایک اس میں سے بتایا تھا آپ کو. اور اس کا معنی بتاؤ کیا آئے گا. ماں انت بجالسن، کون بتائے گا؟ زید. نہیں نہیں، میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں. ہاں میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور ما ہی ابھی حاضرتن، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بی حاضرتین یعنی کیا ہوتا ہے سر؟ وہ حاضر لڑکی حاضر حاضر نے نہیں. پریزنٹ، حاضر ہے نا پریزنٹ ہوتا ہے. ما وہ ہی ابھی حاضرتن، نہیں زید ہے، زید نہیں، زید حاضر نہیں ہے. کون؟ وہ مؤنث لڑکی آئے گا نا. زید ما ہیا سر ہیا، لڑکی میں وہ لڑکی حاضر نہیں ہے. ہاں وہ مونس حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہیا مطلب مونس، وہ مونس حاضر نہیں ہے. ما ہوا بھی حاضرن، کیا وہ حاضر نہیں ہے؟ نہیں کیا نہیں آئے گا نا یہاں پہ. وہ حاضر نہیں ہے. ہاں وہ نہ حاضر ہوا، نہیں ہے، وہ وہ حاضر لیڈی نہیں. حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما ہوا بھی حاضرن، وہ حاضر نہیں ہے. وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر حاضر نہیں ہے. تو یہ اس ما کا استعمال کر کے ہم نے کچھ ایگزامپلس لیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ لیسا کا استعمال کر کے بھی ان کو آپ کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنا یہاں پہ ریویژن ختم ہوتا ہے. میں اس کو ریکارڈنگ سٹاپ کر کے دوسرا آپ کو شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ پھر کنٹینیو چلے گا تو اس کو نام نہیں دے پائیں گے اپن ریویژن کر کے، ہے نا. تو یہ ریویژن کلاس اپنی ختم ہو گئی. جس کو ریویژن کرنا ہے وہ اتنے یہاں تک ویڈیو دیکھ کے ختم ریویژن کر سکتا ہے. اس کو جی. میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں.